آج ہم علامتیں پڑھیں گے۔ علامت کے لفظی معنی ہے نشان یا نشانی۔ اس کا ہم روزمرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بادل چھائے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بارش کے ہونے کی علامت ہے، یا اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ علامتوں کو ہندی میں ہم چہن کہتے ہیں، تو بندو اور چندر بندو یہ علامتیں ہیں، اور اس کو انگریزی میں لوگ مارکر کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ لفظ کے صحیح تلفظ میں ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ تو آج ہم جزم، تشدید، نون غنہ، نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے۔ یہ ہے علامتوں کا سبق۔ یہ چند علامتیں ہیں۔ پہلا، جزم، تشدید، نون غنہ، نون ساکن اور تنوین۔ جزم آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ جس حرف پہ جزم لکھی جائے گی وہ وہاں پر آپ کو ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا۔ تشدید ایسے لکھیں گے۔ جس حرف پہ تشدید لکھی جائے گی وہ 2 بار بولا جاتا ہے، ایک بار اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ اور ایک بار اس کے بعد آنے والے حرف کے ساتھ۔ اور یہ ہے نون غنہ۔ یہ بالکل نون ہی کی طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر نقطہ نہیں لگاتے ہیں، اور اس کی آواز آ کی ہوتی ہے، جس کو آپ نیزل ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اور نون ساکن بھی نون ہی کی طرح سے لکھا جاتا ہے، اس میں نقطہ ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نون غنے کی طرح سے آ کی ہی ہوتی ہے۔ اور تنوین الف کے ساتھ 2 زبر لکھ کر لکھی جاتی ہے، اور اس کی آواز بھی نا کی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان سب کو الگ الگ دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم جزم سے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اب۔ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے کے اوپر جزم لگا ہے، اس لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا رکے ہیں، اب۔ دوسرا لفظ ہے جب، یہاں بے پہ جزم ہے۔ چل، یہاں پر لام پر ہے۔ اب یہ الفاظ اس کے اندر زیادہ حرف ہیں۔ خطرہ، یہاں پر توئن پہ آپ جزم لگے گا، خطرہ۔ اسی طرح سے اس لفظ پر ہے سبزہ، تو بے پہ جزم ہے۔ اور یہاں جلوہ، تو یعنی لام پر ہم ہلکا سا رکے نا، جلوہ، تو وہاں پر جزم لگا ہے۔ آئیے اب ہم تشدید پڑھتے ہیں۔ جس لفظ میں تشدید استعمال ہوتی ہے اس لفظ کو مشدد کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سچا۔ یہاں پر چے پہ تشدید لگی ہے، تو ایک بار سین کے ساتھ بولا جائے گی اور ایک بار الف کے ساتھ، تو سچا۔ اسی طرح سے اچھا، یہاں چھا پہ تشدید لگی ہے۔ پھر تیسرا لفظ ہے کچا، اور یہ ہے بچہ۔ دوسری لائن میں لفظ ہے پہلا گنا۔ یہاں پر نون پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشدید لگی ہے، تو ایک بار ہم گاو کے ساتھ بولیں گے اور ایک بار ہم الف کے ساتھ، تو گنا۔ پھر کچی، کھٹا، اور یہ آخری لفظ ہے مچھر۔ یہاں چھا پہ تشدید لگی ہے، تو ایک بار میم کے ساتھ بولی جا رہی ہے اور ایک بار رے کے ساتھ، مچھر۔ آئیے اب تشدید سے کچھ لفظ پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جنت، اور یہ دوسرا لفظ آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زبر لگا کے پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا منت، ہے نا، منت ماننا، مراد ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا یا کروں گی۔ اور اگر آپ زیر لگا کے پڑھیں گے تو وہ منت ہو جائے گا، یعنی کسی کی منت کرنا، عاجزی کرنا اور یاچنا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے محبت۔ اس لفظ سے تو آپ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہزاروں بار استعمال ہوا ہے۔ غالب نے کیا کہ خوب کہا ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا۔
मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और ये आखिरी लफ्ज़ है मरम्मत। आइए कुछ और तशदीस की मश्क करें और ये छोटे छोटे जुमले पढ़ते हैं। पहला है सच्चा मोती, कच्चा धागा, प्यारा बच्चा, और दूसरी लाइन में काला कौवा, लड्डू खाया और मीठा गन्ना। तशदीद का एक उसूल है और उसका जानना लाजमी है कि जब किसी लफ्ज़ में एक हर्फ फ़ैल हो, वर्ब हो और दूसरा अलामत मस्दर हो, सफिक्स जिसे आप कहते हैं, तब तशदीद नहीं लगेगी। सो आइए उसकी चंद मिसालें देख लें। सो ये है पहला लफ्ज़ बनना। यहाँ पर बन फ़ैल है ना, वर्ब, और ना जो है वो सफिक्स है। तो यहाँ पर हम तशदीद नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दोनों नून लिखे जाएंगे, बन और ना। दूसरा लफ्ज़ है गिनना। यहाँ पर भी गिन वर्ब है ना, फ़ैल, और ना जो है वो अलामत मस्दर यानी सफिक्स है। तो यहाँ भी दोनों ही नून लिखे जाएंगे, गिनना। और ये तीसरा लफ्ज़ है सुनना, सुन और ना। सो आइए अब नून गुन्ना पढ़ते हैं। नून और नून गुन्ने में ये फ़र्क है कि नून में नुक्ता होता है और उसकी आवाज़ पूरी ना की होती है, और नून गुन्ने में नुक्ता नहीं होता है और उसकी आवाज़ आ की होती है, ज़रा से, जिसे आप नेज़ल साउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला लफ्ज़ है माँ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आ की आवाज़ है ना। नून पूरा होता तो मान होता। तो ये है माँ। दूसरा लफ्ज़ है कहाँ, वहाँ, धुआं और आसमां। दूसरी लाइन है यहाँ, परियां, जलेबियां, चूड़ियां और तितलियां। तो आइए नून गुन्ने से कुछ जुमले पढ़ते हैं। पहला है जहाँ देखो वहाँ बाहर ही बाहर है। दूसरा जुमला है कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। और तीसरा जुमला ये एक कहावत है जो हमारे यहाँ पर बहुत ही मशहूर है, आप सब जानते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस सबक में हमने वो अल्फाज चुने हैं जिससे नून और नून गुन्ने का फ़र्क ज़ाहिर होता है। पहला लफ्ज़ है जान, और ये है जां। आसमान, आसमां। जहान, जहां। ज़ुबान और ज़ुबान। सो ये लफ्ज़ है पशेमान और पशेमां। गुलिस्तान, गुलिस्तान। मेहमान, मेहमान। सो आइए नून साकिन का सबक पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया था कि ये लफ्ज़ के बीच में आता है, नून की तरह से नुक्ते के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ नून गुन्ने की तरह आ की ही होती है। जैसे रंग, जंग, शतरंज, पतंग, पाबंद, चांद, हंगामा, मंगल और संग। ये पहला जुमला एक मुहावरा है जिससे आप सब वाकिफ होंगे। रंग में भंग मत कर। और दूसरा है मेरे संग संग चल। आइए दो जुमले और पढ़ लेते हैं। पहला है आसमां बहुत रंग बदलता है, और यह है रंज मत कर। देखिए पहले आसमां में नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, यहाँ रंग में नून साकिन और रंज में भी नून साकिन।
یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے نون ساکن کے لیے کہ جب کسی لفظ میں نون کے بعد بے ہو تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. یہ لفظ ہے گنبد، جنبش اور انبار. آپ نے دیکھا کہ یہاں ان تینوں لفظ میں نون کے بعد بے آیا ہے تو ہم نے آواز جو ہے نا وہ میم کی ہو گئی ہے نا. گنبد میں بھی اور جنبش بہت ہی پیارا لفظ ہے اور اردو شاعری میں اس کا استعمال بہت ہوا ہے. ایک ہلکی سی حرکت کو جنبش کہتے ہیں، جیسے کوئی ڈالی ذرا سی ہلی ہے، یا خاص طور سے جب لب کسی کے ہلکے ہلکے سے ہلتے ہیں تو کہتے ہیں لبوں کو جنبش ہوئی. اور مرزا غالب نے تو بہت ہی اچھا شعر کہا ہوا ہے، بہت مشہور ہوا ہے. کہتے ہیں کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. آئیے اب تنوین کا سبق پڑھتے ہیں. جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الف پر 2 زبر لگا کر لکھی جاتی ہے اور نا کی آواز دیتی ہے. آئیے اس سے کچھ الفاظ پڑھیں. پہلا لفظ ہے فوراً، فوراً چلے آئیے. دفعتاً، یہ بھی اچھا لفظ ہے. اگر مان لو کسی نے آپ کو پیار سے پکارا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دفعتاً کسی نے پکارا مجھے. یہ ہے عادتاً، حقیقتاً، شکایتاً، ارادتاً، قدرتاً اور فطرتاً. آخری لائن ہے یقیناً، یقیناً ایسا ہی ہوگا. قطعاً، اصلاً اور رسماً. آئیے اب چند اشعار پہ علامتوں کا سبق ختم کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. معاف کیجیے گا شاعر کا نام یاد نہیں ہے، مگر یہ میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے. آپ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آنکھوں سے دنیا میں بہت کچھ کہا اور سنا جاتا ہے. اس بات کو شاعر نے اس شعر میں کس خوبصورتی سے ڈھالا ہے، ذرا دیکھیے کہ زباں بندی سے گھبرا کر کسی کا دم نہ گھٹ جائے. زباں بندی سے گھبرا کر کسی کا دم نہ گھٹ جائے، یہی کچھ سوچ کر فطرت نے آنکھوں میں زباں رکھ دی. لیجیے یہ آخری شعر علامہ اقبال کا ہے. یہ بھی بہت مشہور و معروف شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ تھا علامتوں کا سبق. اس کے استعمال سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. خاص طور سے تشدید جس کو لگانے سے لوگ غفلت برتتے ہیں وہ آپ ضرور لگائیے گا، کیونکہ وہ صحیح املا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے.